بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وطرتہ بعدد کل معلوم اللہ کا۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ ہر بات پر زیادہ سوچتے ہیں؟ رات کو لیٹ کر دماغ بند نہیں ہوتا، چھوٹی بات کو دل پر لے لیتے ہیں، ہر وقت کسی نہ کسی فکر میں رہتے ہیں تو ہوشیار ہو جائیں۔ زیادہ سوچنا صرف عادت نہیں، بیماریوں کی جڑ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے زیادہ سوچنے سے جسم میں کیا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، کون سی بیماریاں خاموشی سے جنم لیتی ہیں، اور آخر میں قدرتی اور ہومیوپیتھک رہنمائی جو ذہن کو سکون دے سکتی ہے۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ زیادہ سوچنا کیا ہوتا ہے؟ زیادہ سوچنے کا مطلب ہے بار بار ایک ہی بات کو دہرانا، گزرے ہوئے کل پر افسوس کرنا، آنے والے کل کا خوف ہونا، منفی خیالات کا نہ رکنا۔ یہ کیفیت دماغ کو تھکا دیتی ہے، اعصاب کو کمزور کرتی ہے، ہارمونز کا توازن بگاڑ دیتی ہے۔ زیادہ سوچنے سے پیدا ہونے والی جو بیماریاں ہیں اس پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس سے جو پیدا ہوتا ہے ڈپریشن ہے۔ زیادہ سوچ، منفی خیالات، دل اداس، اس کی علامات ہوتی ہیں کہ دل نہیں لگتا کسی بھی چیز میں، ہر چیز بوجھ لگتی ہے، ہر وقت رونے کو دل چاہتا رہتا ہے۔ اینگزائٹی ہے، گھبراہٹ، دل کی دھڑکن اس میں تیز ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں، پسینہ آنے لگتا ہے، بے وجہ خوف آتا ہے۔ نیند کی شدید خرابی، نیند کا نہ آنا، بار بار آنکھ کھلنا، صبح تھکا ہوا محسوس کرنا۔ نیند خراب ہوتی ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ معدے کی بیماریاں ہیں۔ زیادہ سوچنے والوں میں گیس، تیزابیت، قبض اور معدے کا درد ہوتا ہے۔ وجہ دماغ اور معدے کا براہ راست جڑے ہوئے ہونا ہے۔ بلڈ پریشر، مسلسل ذہنی دباؤ بی پی کو بڑھا دیتا ہے، دل پر بوجھ ڈالتا ہے۔ شوگر کا بگڑنا، زیادہ سوچ اسٹریس ہارمون بڑھاتا ہے، شوگر لیول کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے۔ ہارمونل مسائل اس میں ہو سکتے ہیں، خاص طور پر خواتین میں پی سی اوز، ماہواری کی خرابی اور وزن بڑھنا۔ زیادہ سوچنے کی جسمانی نشانیاں کیا ہیں اس پہ بات کریں گے۔ اگر آپ میں یہ علامات ہیں کہ آپ کا سر بھاری رہتا ہے، کندھوں میں درد رہتا ہے، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں، دل گھبراتا ہے یا بھوک نہیں لگتی، تو سمجھ لیں مسئلہ ذہن کا ہے، جسم بعد میں متاثر ہوا ہے۔ ہومیوپیتھک پہ ہم بات کریں گے ناظرین۔ ہومیوپیتھی صرف جسم نہیں، دماغ اور جذبات کا بھی علاج کرتی ہے۔ دوا ہمیشہ علامات دیکھ کر دی جاتی ہیں، یہاں صرف آگاہی دی جا رہی ہے۔ اگناٹیا جو ہے وہ زیادہ سوچ جن لوگوں کو آتی ہے، دل کی گھٹن ہوتی ہے اور زیادہ رونا آتا ہے، جذباتی صدمہ ہوتا ہے، اس میں دی جاتی ہے۔ نیٹرم مور ہے خاموش غم، تنہائی پسند، اندر ہی اندر سوچتے رہنا۔ کالی فض ہے ذہنی تھکن، کمزوری اور نیند کی کمی کے لیے دی جاتی ہے۔ نقص وومیکا ہے غصہ زیادہ آئے، بے چینی ہو، زیادہ سوچنے کے ساتھ معدے کے مسائل ہوں۔ ہومیوپیتھی جو ہے وہ عادت کو جڑ سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہے، سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے، قدرتی طریقہ علاج ہے۔ ہومیوپیتھی کی طرف ترغیب دینی چاہیے، کیونکہ اگر آپ برسوں سے زیادہ سوچ رہے ہیں، انگریزی دواؤں سے وقتی آرام ملتا ہے مگر مسئلہ واپس آ جاتا ہے، تو ہومیوپیتھک علاج پر غور ضرور کریں، کیونکہ یہ مزاج کے مطابق علاج کرتی ہے، دماغ اور جسم دونوں کو بیلنس کرتی ہے۔ ذہنی سکون کے قدرتی طریقے ہیں کچھ۔ صبح سورج کی روشنی لیں، واک کریں، موبائل کم استعمال کریں، ذکر اذکار اور درود شریف زیادہ پڑھیں، گہری سانسیں لیں، یہ سب علاج کے ساتھ مددگار ہیں۔ اگر خود کو نقصان پہنچانے کا خیال آئے، شدید ڈپریشن ہو، نیند بالکل ختم ہو جائے،
تو فوراً ماہر سے رابطہ کریں۔ ناظرین، زیادہ سوچنا خاموش قاتل ہے، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ ذہن کا علاج ممکن ہے، قدرتی طریقے موجود ہیں۔ ہومیوپیتھک ایک محفوظ راستہ ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ میں لکھیے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنوں کا بھی خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔